السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 19 دسمبر 2021 1443 ہجری 15 جمادی الاول کو فضیلت الشیخ عارف الدین کلیم عمری مدنی حفیظ اللہ کا اور ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپ، جمعہ خطبہ، اسلامک کونسلنگ اور فری قرآن ٹو نان مسلمس ہیں۔ نان مسلمس کو آل اوور انڈیا میں فری قرآن کوریئر کے ذریعے بھی بھیجایا جاتا ہے۔ الف رش کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلبہ علم کے لیے ہر ماہانہ اسٹائفنس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عارف الدین کلیم عمری مدنی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 1981 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ سعودی عرب مدینہ برانچ سے آپ نے 1987 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور اب آپ فی الحال داعی کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر شیخ عارف الدین کلیم مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان ہم پرسنل کرپشن سے کیسے بچیں۔ شیخ عارف الدین کلیم عمری مدنی حفیظ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى یوم الدین۔ اللہم علمنا بما جہلنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ برادران اسلام، الف ٹی وی کے ناظرین کرام و حاضرین مرد و خواتین، میں عارف الدین کلیم عمری مدنی آپ کے سامنے پرسنل کرپشن سے کیسے بچیں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اس میں کرپشن کا ذکر ہے۔ قبل اس کے کہ ہم کرپشن سے کیسے بچیں، پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کرپشن کہتے کس کو ہے۔ اسلام کی نظر میں کرپشن فساد کو کہتے ہیں۔ فساد وہ کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو نقصان پہنچے یا انسانیت کو نقصان پہنچے، اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں فساد سے یا کرپشن سے ایک ہی تصور ہے، وہ حکومتوں کا کرپشن ہے۔ ہم نے اخباروں میں، نیوز میں، اپنی گفتگو میں بارہا اس موضوع کو شامل کیا ہے۔ کہتے ہیں رائفل کا کرپشن ہوا، 2G اسپیکٹرم کا کرپشن ہوا، چارہ گھوٹالے کا کرپشن ہوا۔ ایسے بہت سے کرپشن حکومتوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ پرسنل کرپشن کیا ہے، میں اپنی ذات میں کیا کرپشن کر رہا ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں صبح سے شام تک
ایسے اتنے کرپشن کرتے ہیں کہ ہم اس کو محسوس بھی نہیں کرتے، اور دوسری بات ہم اس پر گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اگر کوئی اتفاق سے کسی کو احساس ہو گیا، کوئی آپ کو شعور دلانا چاہتا ہے یا جگانا چاہتا ہے تو اس طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں۔ کس چیز کو کاٹتے ہیں؟ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جڑنے کا حکم دیا ہے۔ ما امر اللہ بھی ان یوصل، جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو کاٹتے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ ہے رشتہ داری، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اور ہمارے تعلقات خاندانوں میں اختلاف والے ہیں، بہت سارے خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کی جائیداد میں بھائی بھائی کا اختلاف ہے، بھائی بہن کا اختلاف ہے، چچا باپ میں اختلاف ہے، رشتہ داریاں بہت ساری بڑھ گئی ہیں۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی جو آپ سے کٹ رہا ہو، جو آپ سے دور ہونا چاہتا ہو، آپ اس سے جڑیں۔ جہاں حالات پہلے سے نارمل ہو اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا۔ جہاں تعلقات بگڑ رہے ہوں اور آپ سے کسی ریزن کی وجہ سے کوئی کٹنا چاہ رہا ہو تو وہاں دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ کہ سامنے والے کے سامنے آپ سلنڈر ہو جائیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی نفس کی قربانی دیں، اپنے نفس کی قربانی دیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی بات حق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پہنچائیں کہ یہ میرا اخلاقی فرض ہے جو میں آپ کو ادا کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں سوائے عقیدے کے ہر جگہ پر آپ کو کمپرمائز کرنا ہے۔ عقیدے میں کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ وہ والدین تک کیوں نہ ہو۔ وہاں پر عقیدے کے سلسلے میں کہا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ والدین کے ساتھ تم بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، دنیا میں ان کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ رہو، لیکن جہاں عقیدے کا مسئلہ آیا وہاں پر ان کی آپ مخالفت کرو۔ تو رشتہ داری میں بھی عقیدے کے علاوہ تمام چیزوں میں آپ کمپرمائز کر سکتے ہیں، تعلقات کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اب فی زمانہ ہمارے پاس بہت گیپ ہو گیا، اس گیپ کے کئی ریزن ہیں۔ خاندان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک چند افراد مالدار ہیں، چند افراد غریب ہیں۔ اب ان کا گیپ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسروں کی وزٹ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ باہر کی دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے نخرے اور ان کی زندگی کا لائف آف اسٹائل بالکل بدل گیا ہے، اور وہ یہاں رہنے والوں سے میل نہیں کھاتے، تو ہر سلسلے میں وہ ان سے گیپ بنا کے رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک پانی کا گلاس پینے میں بھی ان کو تکلف محسوس ہوتا ہے، ایک چائے پینے میں بھی ان کو تکلف محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں دوریاں ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا کہ رشتہ داری کو توڑنا فساد ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ قرآن میں 18 جگہوں پر کرپشن کا ذکر ہے، فساد کا، اور اس کی بڑی تفصیل بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروپ بنائے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ جس گروپ کو اللہ پسند کرتا ہے وہاں پر اللہ نے کہا یحب المومنین، یحب المحسنین، یحب القانتین، جس کے اندر نیک صفات ہیں۔ یہ بھی 17 سے 18 صفات ہیں جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یحب، اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا ہے، اور وہ صفات جو فساد سے تعلق ہے وہ بھی 17-18 صفات ہیں، اس میں کہا گیا ان اللہ لا یحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کرپشن ہے، ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ ایک تاجر ہے، ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں، ایک تاجر ہے، آپ نے ایک دکان کرائے پہ لی،
دکان کرائے پہ لی، آپ دکان کے اندر کے مالک ہیں، دکان کے باہر کے مالک نہیں۔ آپ کا سامان کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ آپ کور کر رہے ہیں، فٹ پاتھ کو کور کر رہے ہیں، اپنا سامان اپنی چیزیں پھیلا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جو پارکنگ کی جگہ ہے، جو پبلک پلیس ہے، جو گورنمنٹ کی جگہ ہے، آپ اس کو ہڑپ رہے ہیں، نہ اس کا آپ کرایہ دیتے ہیں اور دادا گیری پر اتر آتے ہیں اگر کچھ کہیں۔ یہ کرپشن ہے۔ اگر کوئی آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کرا تو آپ کہتے ہیں جائیے شکایت کیجیے، محلے کا جو کارپوریٹر ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، جو علاقے کا ایم ایل اے ہے میرے ہاتھ میں ہے، جو ایم پی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کرپشن ہے، اس پر ہم لوگ توجہ نہیں دیتے اور ہم لوگ نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے، نہ پرسنل طور پر اس پر ایکشن لیتے ہیں، نہ کلیکٹیو طور پر ایکشن لیتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہے، ہم سارے دیکھتے ہیں۔ پھر بھی جب بلدیہ ایسی کارروائی کرتی ہے تو اس کی تصویریں اخباروں میں آتی ہیں اور بہت سارا لیڈر کھڑے رہ کر وہ جو ان کے خلاف میں بولنے لگتے ہیں۔ دین اور اخلاق فساد سے جو ہے اتنا بڑھ گیا ہے کہ فساد دین میں ہے۔ فساد دین سے مراد ایک پورا اسٹرکچر ہے جس میں اخلاق ہے، ایمان ہے۔ کیا کہا گیا؟ اچھا، تاجر جو بزنس کر رہا ہے وہ کرپشن کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر کا ایک امانت دار تاجر جو بالکل سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، یعنی جو درجہ انبیاء کے ساتھ رہنے کا ہے اس کو وہ درجہ نصیب ہوگا اگر وہ اپنی تجارت میں بالکل امانت دار رہا۔ یا صدیقین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، یا شہداء کے ساتھ ہوگا، یا نیکوکار صالحین کے ساتھ ہوگا اگر وہ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین۔ لیکن اب ہم پریکٹیکل لائف میں جا کے دیکھیں، کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں، اس کی چرب زبانی اتنی زیادہ ہے، آپ سے طرح گھل مل گیا تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مول صاحب میں آپ کے واسطے یہ بغیر فائدے کے دے رہا ہوں۔ سراسر جھوٹ، کیونکہ کوئی تاجر اپنا مال بغیر فائدے کے نہیں بیچتا۔ اگر وہ چیز سڑی گلی بھی ہے تو اس کے اندر اپنا فائدہ نکال کے وہ بیچے گا۔ تو ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بعض دفعہ تو یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو نقصان میں دے رہا ہوں آپ کو، بس آپ کی خاطر یہ کر رہا ہے۔ یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسی لیے بازار کو کیا کہا گیا؟ دنیا کی ورسٹ پلیس، سب سے زیادہ خراب جگہ۔ کیوں؟ یہاں پر جھوٹ کا کاروبار ہوتا ہے، یہاں پر دھوکے کا کاروبار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، آپ بازار میں سروے کیا کرتے تھے، دیکھا ایک صحابی اپنی دکان لگائے ہوئے ہیں، گیہوں بڑی خوبصورت انداز میں سجا ہوا ہے، آپ نے اس تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر تو گیہوں بڑی اچھی خشک دکھائی دے رہے تھے، اندر دیکھا تو وہ گیلی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ اندر گیلی گیہوں ہیں اور اوپر سوکھی گیہوں ہیں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہوئی تھی، گیہوں بھیگ گئی، تو میں نے وہ گیلی گیہوں کو نیچے کر دیا، اس کے اوپر میں نے سوکھی گیہوں ڈال دی۔ پوری کائنات کے لیے، دنیا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ یہ جو اسلام کا ڈھانچہ ہے یہ امانت داری کا ہے۔ دنیا کے پاس امانت داری پالیسی ہے، اسلام کے پاس امانت داری ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بے ایمانی ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ شخص صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا، یا صاحب ایمان کی کیٹیگری میں یا اس معاشرے کا حصہ بن ہی نہیں سکتا جو بے ایمانی کی زندگی۔ انگریز یا جو یورپین کہتے ہیں دا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ غداری ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ اسلام میں پالیسی جو ہے آنیسٹ پالیسی کے لحاظ سے نہیں کہ آپ کو جب موقع دکھا آپ ہاں کہہ دو، جب موقع نہ
دیکھا آپ وہاں سے ہاتھ کھینچ لو یا وڈرا ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں۔ ہماری برادری، مسلم برادری، دین اخلاق ہے، دین نصیحت ہے، دین مکمل انسان کی خیر خواہی کا، تو یہ اسلامی سوسائٹی کا حصہ۔ ایسا شخص، ایسا تاجر نہیں بن سکتا۔ پوری سب رہتی دنیا تک کے لیے آپ نے میسیج دیا، تاجروں کے لیے۔ ایک طرف تو اتنا اونچا درجہ بنا دیا کہ انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ان کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ دوسری طرف کہ وہ مسلم معاشرے کا حصہ نہیں۔ ہم اٹھ کر دیکھ لیجیے کہ بازار کو سب سے بری جگہ اور مسجد کو سب سے اچھی جگہ اسی لیے کہا گیا کہ وہاں خرید و فروخت منع ہے، مسجد میں خرید و فروخت منع ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم گئی ہے تو وہ وہاں آ کے تلاش نہ کرے، اگر کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کو بد دعا کرے کہ اللہ تمہاری بزنس میں برکت نہ دے۔ کیوں؟ کہ یہ بازار کی خصوصیت ہے۔ اور ایک ضعیف حدیث میں یہاں تک ہے کہ بازار میں سب سے پہلے جانے والا شیطان کا ساتھی اور آخری میں نکلنے والا شیطان کا ساتھی۔ اس لیے بازار میں جانے کی دعائیں ہیں کہ انسان اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آنکھ کا خطرہ، انسانی اخلاقی اور کرپشنز، جھوٹ، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے اندر انتہائی درجے کی بےمانی، وعدہ خلافی، پیمنٹس کرنے کے لیے بلاتے ہیں، آپ کو پیمنٹس نہیں دیتے، وعدہ کرتے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرپشن ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ اللہ کے رسول نے کہا لا ایمان لمن لا عہد لہ۔ ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کے بہت زیادہ عادی ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اس کی عادت ڈال رہے ہیں، بےمانی کی۔ وہ بےمانی ہم کر رہے ہیں اور بچے ہمارے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ذرا سمپل سی بات ہے، ذرا سا غور کر کے دیکھیے۔ بچہ جب پیدا ہو رہا ہے، جب سے بات شروع ہوئی، بچہ جب یہ پیدا ہو رہا ہے وہاں سے ہم اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ بچہ 2-4 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا روتا ہے۔ رونے کا کیا ہوتا ہے؟ 2 ریزن ہے۔ رونے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ 2 ریزن۔ ایک تو وہ ماں کے گود میں جانا چاہتا ہے، بے چین ہے۔ دوسرا اس کو بھوک لگی ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ دونوں ریزوں کو اوائڈ کرتی ہے، دونوں ریزوں کو اوائڈ کرتی ہے۔ اس کی بھوک کو دھوکہ دے رہی ہے ایک نپل سے۔ نپل غذا ہے، نپل آلٹرنیٹ ہے اس کے ماں کی دودھ کا، فیڈنگ ہے وہ۔ یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس کو، اس عمر میں دھوکہ دے رہے ہیں جب اس کو شعور نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تحت شعور میں یہ رکھا ہے تو دھوکے سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ بچے کو بلا رہی ہے، ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ، میں تم کو کھجور دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ ہاتھ کھولو، تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے۔ اس خاتون نے ہاتھ کھولا تو کھجور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتا تو تم جھوٹی تھی اور جہنمی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کرپشن کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، گھر کے ذمہ دار ہیں، بچے نارمل بولتے ہیں، پپا آتے ہوئے مٹھائی لائیے، پپا آتے ہوئے چاکلیٹ ڈبہ لائیے، پپا آتے ہوئے کچھ لائیے، بیگم کہتی ہے آتے ہوئے کچھ لے کر آئے۔ ہم خالی ہاتھ آتے ہیں، آپ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، آتے ہوئے خالی ہاتھ آتے ہیں۔ یہ کرپشن ہے، اس بچے کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو آپ احساس دلا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا۔ یہ اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے اور ٹال دیتے ہیں، بیٹا بھول گیا، بیٹا ابھی ذرا میں بزی تھا۔ نہیں، یہ آپ کا بزی پن الگ، آپ کی مصروفیت الگ۔ آپ نے جب وعدہ کیا ہے تو آپ کو گھر آنے سے پہلے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے بچے سے وعدہ کیا، اس کو میں پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ ورنہ آپ اعتماد قاعدہ پیدا کیجیے، بچے کو بولیے کہ بیٹا میں نہیں لا سکتا، آج نہیں ہے، نو چانس۔ آپ ہمت کریے، بچے کے سامنے بولیے، کریکٹ بولیے کہ میں اب نہیں لا سکتا، آج نہیں، ایسا نہیں۔ ہماری زبان کرپشن کا شکار ہے۔
اور یہ کب سے ہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت سے کرپشن ہے۔ ایک خواتین اگر سن رہی ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں، دیکھیے بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے، ماں کی ڈلیوری ہوتی ہے گھر میں، بچے کو دیکھنے کے لیے خاندان والے آتے ہیں، پھوپھی گود میں لیتی ہے بچے کو، لیتے ہی کیا نکلتا اس کے ہاتھ سے؟ بچہ آنکھیں کھولتا ہے۔ ہاں دیکھا بدماش کتنا، دیکھ کے میرے کو آنکھیں کھولا، پیدا ہوا بچہ اس کو بدماش بول رہے ہیں آپ؟ کیا معنی ہے بدماش کا؟ بدماش کا معنی یہ ہے کہ اس نے حرام کی غذا کھائی، اس کا معاش، اس کا سورس آف انکم حلال نہیں ہے، برا ہے۔ ایک بچہ جو ابھی اپنی ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ تک سلیقے سے نہیں پیا، اس کو آپ بدماش کہہ رہے ہیں، یہ زبان کا کرپشن ہے۔ اور ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، یہ چیزیں بچے کے اندر سرایت کر رہی ہیں۔ سماعت ماں کی پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے، سب بصارت سے پہلے، دیکھنے سے پہلے۔ ہم اس کرپشن پہ نظر نہیں ڈالتے۔ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارا بچہ 4 سال کا بچہ، آپ اس سے ریموٹ مانگتے کیوں نہیں دیتا ہے؟ نہیں پاپا آپ نہیں دیں گے، آپ میرا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے جو پیدائش سے ہم نے اس کے ذہن کے اندر گھسا دی۔ یہ بچے ہمارے سے کیوں بفر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے سے وہ اس طریقے سے مخالفت پر اتر آئے ہیں؟ کیوں نافرمانی کر رہے ہیں؟ اس کا ریزن ہم ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، ہم نے ان کو غلط طریقے سے ورغلایا، جھوٹی تسلیاں دی، حقوق کو ادا نہیں کیا، ان کو اعتماد میں نہیں لیا، ان کو اسلامی ڈھانچے میں نہیں ڈالا، سچ کا معنی سچ کیا ہے، جھوٹ کس کو کہتے ہیں، اس کے درمیان میں فرق نہیں کیا۔ ہم جھوٹ کو گھروں میں پال رہے ہیں۔ ریئل دیکھیے آپ اس کو، اس کرپشن پہ ہم بات نہیں کرتے۔ اور سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھیں، میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، ہمارے گھر، ہزاروں گھر کنسٹرکشن ہو رہے ہیں، ہزاروں گھر کنسٹرکشن ہو رہے ہیں، اس کنسٹرکشن میں ہم کرپشن کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بالکونی باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ کی زمین کتنی ہے، آپ بالکونی کہاں لے رہے ہیں؟ آپ اپنی گیٹ باہر کھولتے ہیں، پورا راستہ بلاک ہو جاتا ہے، آپ اپنا سلوپ باہر اتارتے ہیں، نہیں، یہ باہر کے راستے کو آپ بلاک کر رہے ہیں، لوگوں کی پارکنگ کو بلاک کر رہے ہیں، راستے کو بلاک کر رہے ہیں، یہ کرپشن ہے۔ ایک بزرگ کے تعلق سے آتا ہے، عبداللہ تستوری ان کے نام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گھر بنایا، ان کی غیر موجودگی میں کسی نے گلاوا کر دیا اس پر، تو گلاوے کے اندر آدھا انچ 1 انچ دیوار باہر نکل جاتی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری زمین نہیں ہے، آدھا انچ باہر جو نکل گئی، حالانکہ گلاوا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو کھرچا تو پورا نہیں نکلا، تو انہوں نے دیوار توڑ دی کہ ہم اپنے گھر کے دروازے کو، اپنی گیٹ کو، پوری سڑک کو گھیر رہے ہیں، ہم اپنی سیڑھیاں باہر رکھ رہے ہیں، ہماری کار، ہماری بائک آسانی سے آ جائے، نہیں، یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ کی کار پبلک کی نہیں ہے، آپ پبلک کی روڈ کو آپ استعمال کر رہے ہیں، نہیں، یہ کرپشن ہے۔ ہمارے دروازے باہر کھلیں، ہماری گاڑیاں سڑک کے اوپر بے ہنگم جہاں چاہیں ہم پارک کر دیں۔ ہم سڑک پر چلنے کے سلیقے سے ناواقف ہیں، بالکل ناواقف ہیں۔ ہمارا کرپشن، سڑک کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے اندر کئی ایکسیڈنٹس اس آداب سڑک سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ساری دنیا کے اندر قوانین بنائے گئے ہیں، اشارے دیے گئے ہیں، سگنل بنائے گئے ہیں، اسپیڈز لکھی گئی ہے، جتنی تعلیمات اس کی دی گئی ہیں، کسی اور چیز کی تعلیمات دنیا کے اندر نہیں۔ جگہ جگہ پر آپ کو بتایا گیا کہ یہاں اسپیڈ بریکر ہے، آگے ریلوے لائن ہے، مختلف قسم کی ٹرننگ ہے، ہر طریقے کی آپ کو دی گئی ہے۔ کہا گیا کہ سنگل روڈ ہے، 30 سے 40 کے درمیان میں جانا ہے، آپ اوورٹیک کرتے ہیں، غلط ہے۔ آپ ہارن بجاتے ہیں، غلط ہے۔ اسکولز کے پاس، ہاسپٹلز کے پاس ویسے بھی ہارن بجانے کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے، الا ہے کہ سیریسلی ایکسیڈنٹ کی کیفیت ہو۔ ہم سگنل پہ کھڑے رہ کے ہارن بجاتے، سینس ہے؟ میں نے ایک بچے سے پوچھا، بیٹا کیوں ہارن بجا رہے ہو؟ کہا کہ انکل مجھے احساس ہو کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ کیا جواب ہے؟ یہ کرپشن ہے۔ ہم ہمارے بچے کو 15 ایئرس کا ہے، 17 ایئرس کا ہے، گاڑی کی چابی دیتے ہیں، وہ لائسنس ہولڈر نہیں ہے، یہ کرپشن ہے۔ وہ باپ دھوکے باز ہے، قوم کا دھوکے باز ہے،
وہ حکومت کا دھوکے باز ہے کہ ایک سسٹم بنایا گیا، آپ کو ایک چیز کے اندر ڈھالا گیا اور آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پہ چابی دے رہے ہیں؟ ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے، آپ کی سیفٹی کے لیے لگایا گیا۔ ہم لائن کو فالو نہیں کرتے، ہم کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ ہم کو اوورٹیک لیفٹ سے کرنا ہے کہ رائٹ سے کرنا ہے، ہم کا لیفٹ سے اوورٹیک کرتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اوور اسپیڈ جاتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کا ایک کلاس میٹ ہوتا ہے، کلاس کے اندر دونوں ایک دوسرے سے گھل مل ہوتے ہیں، اپنے ہوم ورک کو شیئر کرتے ہیں، اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں۔ ایک روم میٹ ہوتا ہے، کھانے کو شیئر کرتے ہیں، اپنے بہت ساری چیزوں کو، حتیٰ کہ اپنے کپڑوں کو، اپنی صابن کو، مختلف چیزوں کو شیئر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روڈ میٹ ہوتا ہے، روڈ میٹ کو بھی آپ کو شیئر کرنا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ ہم وہ نہیں کرتے، ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ چلنے والا ہمارا دشمن ہے، کیسے آپ اس کو اوورٹیک کریں، کیسے آپ کے سامنے کوئی نہ جائے۔ ہمارے بچے گاڑیاں بھی ایسی اس طرح کرتے کہ پک اپ کس میں زیادہ ہے، ہاں، اس کو ایک گاڑی کو سواری کا ذریعہ بنانے کے بجائے آپ ڈیکوریشن کا ذریعہ بناتے ہیں، اوور لیٹنگ کرتے ہیں، ہارن عجیب قسم کے بناتے ہیں۔ سڑک پہ چلنے والا دل کا مریض ہے، سڑک پہ چلنے والا بی پی کا، سڑک پہ چلنے والا کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، کوئی ایئرپورٹ جا رہا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، کسی کی زندگی کا سوال ہے، اور آپ ہارن بجا کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، ان کے ایگزامس ہیں، مختلف قسم کی مصروفیات ہیں، سڑک پر چلنے والے دنیا بھر کے اپنے مصروفیتوں میں مشغول ہیں، آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ پیسفل زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سڑک پر چلنے کے آداب ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سڑک پر بیٹھتے ہیں، کہا کہ مت بیٹھا کرو، کہا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ تو ہماری نشستیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بیٹھنا ہے تو حق ادا کرو، ضرورت مند چلنے والے کی ضرورت کی تکمیل کرو۔ ہم پیٹرول غلط ڈالتے ہیں، دھواں اگلتی ہے گاڑی، یہ بھی کرپشن ہے۔ غور کر کے دیکھیے آپ، اس سے پولیشن ہو رہا ہے، اس سے دوسروں آواز آ رہی ہے، آواز کا پولیشن ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے حکومتیں انتظام کر رہی ہیں، لیکن پرسنل طور پر ہم کبھی اس پر گفتگو کیے، کبھی ہم اس پر سوچے، کبھی ہم اس پر ڈسکس کیے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست کا بچہ امریکہ پڑھ رہا تھا، وہ امریکہ گئے بچے سے ملنے کے لیے، تو باپ اور بیٹا دونوں کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، راستے میں سنگل روڈ ہے، سامنے ایک کار جا رہی ہے، پیچھے ان کی کار ہے۔ تو یہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ہارن مار دو، وہ سائڈ ہو جائے گا تو آپ آگے نکل جائیں گے۔ بچے نے کوئی جواب نہیں دیا، رسپانس نہیں دیا باپ کو۔ تو پھر دوبارہ باپ نے کہا کہ بیٹا اوورٹیک کر لو، بچہ اوورٹیک نہیں کیا۔ تو باپ کو ذرا بے چینی ہو گئی، کیونکہ ہندوستانی تھا، مزاج ویسے ہی ہے، جلد بازی کا مزاج، ہر ایک کے اندر جلد بازی کرنا۔ تو اس بچے نے بڑے تحمل کے بعد کہا کہ ابو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات کہ میں ہارن نہیں مار سکتا، اس لیے کہ یہ یہاں کے رولز کے خلاف میں کوئی ریزن نہیں۔ دوسری بات، ہارن کسی کے انسلٹ کی علامت ہے، اگر وہ آدمی عمر میں مجھ سے بڑا رہا تو میں گویا کہ اس کی انسلٹ کر رہا ہوں، ہارن نہیں مار سکتے، یعنی کسی کو گالی دینے کے مترادف ہے عرب میں بھی۔ ایک مرتبہ میرا لیکچر چل رہا تھا، ایک برٹش استاد ہم کو پڑھا رہے تھے انگلش، تو بیچ میں سے ہارن کی آواز آئی، کلاس کے باہر، سڑک کے باہر کلاس تھا، تو وہ کلاس چھوڑ کر سیدھا پرنسپل کے پاس گئے کہ آپ اس کا جا کے پولیس میں کمپلینٹ کرو، یہاں پڑھا رہے اور اس نے ہارن بجایا۔ سینسیٹیو، حد درجے سینسیٹیو۔ تو بچے نے کہا کہ ابو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہا کہ میں اوورٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سنگل روڈ ہے، ہم تو سنگل روڈ ہو یا ڈبل روڈ ہو ہر ایک کو بلاک کرنے پہ تلے ہوئے رہتے ہیں، کوئی سینس نہیں۔ تو کہا کہ میں اوورٹیک اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ سنگل روڈ ہے، وہ اپنی رفتار سے ہے، اور دوسرا کہا کہ اگر میں ہارن ماروں گا اور وہ آدمی کسی سوچ میں، کسی خیال میں پہلے سے رہے تو یہ یہاں کا مزاج نہیں ہے، اس کی گاڑی ڈس بیلنس ہو سکتی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، نو ریزن۔
اور آخری بات اس نے کہی کہ ابو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، یہ روڈ 30-40 کی ہم اس سے اسپیڈ پہ جا رہے ہیں، اس سے زیادہ جلد بازی کی روڈ نہیں ہے۔ یہ چیز کہاں سیکھ رہا ہے وہ؟ اسلام دشمن ملک میں، جس نے عراق کو برباد کیا، جس نے افغانستان کو برباد کیا، جس نے ویتنام کو برباد کیا، سینکڑوں ممالک کو اپنی دھاک جمائی، اس ملک کے اندر جا کے بچہ یہ روڈ کے اخلاق سیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے پاس تھوڑا سا بھی ایکسیڈنٹ آ گیا تو وہ ایک دوسرے پہ مارنے پر تلے آتے ہیں۔ اس کے لیے باہر اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پہلے اترتے ہیں، دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کچھ ہوا تو نہیں، بات کی جو کاروائی وہ بات کی، لیکن پہلے انسانیت کے اپنے اس کے حقوق ادا کیجیے، سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ سنہرے حروف میں اس سے بہترین منتخب احادیث میں یہ حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان کسی کو پہنچاؤ نہ کسی سے نقصان آپ کو پہنچے، آپ خود سیف رہو اور دوسروں کو بھی سیف رکھو، دوسروں سے آپ کو نقصان نہ پہنچے، آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سلسلے میں یہاں تک کہا گیا ہے حدیث میں، آپ کے گھر میں درخت ہے، آپ کے گھر میں درخت، اور آپ درخت کو پانی دے رہے ہیں تو وہ پانی پڑوسی کے گھر کے سامنے سے نہ بہے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ ہم کچرا پھینک دیتے ہیں، ہم گاڑی پارک کر دیتے ہیں، ہم راستے بلاک کر دیتے ہیں، اپنے ذاتی فنکشنز کے لیے ڈیرے ڈال دیتے ہیں، دینی فنکشنز کے نام پر عید میلاد کے اوپر کمانے بنا دیتے ہیں، راستے بلاک کر دیتے ہیں، سڑکوں پر پکوان کر دیتے ہیں۔ عجیب دنیا ہے یہ، اس کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں، یہ فساد ہے، فساد۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کرپشن کو پسند ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، فساد پھیلانے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر واضح طور پر کہا گیا، اس کی آیت میں واضح طور پر کہا گیا، من قتل نفسا بغیر نفس، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی نے کسی انسان کا قتل کیا اور وہ اس کو قتل کرنے کا حق نہیں تھا، ناحق قتل کیا، کوئی ریزن نہیں، بغیر ریزن کے کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کا قتل کرنا جو جرم ہے اور یہ جو کرپشن کرنا، یہ دونوں برابر ہیں۔ فساد فی الارض، کسی کا حق چھیننا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، کسی کے ساتھ زمین کے اندر فساد پیدا کرنا، یہ دونوں برابر ہیں۔ کہا گیا کانما قتل الناس جميعا، یہ فساد کرنے والا، اس آدمی، ایک آدمی کو قتل کرنے والا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ واضح طور پر کہا گیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو کتنا محتاط ہونا چاہیے دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں، کس طریقے سے اس کو سینسٹیو ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس کے اخلاق ہونا چاہیے۔ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا۔ تو ان مختلف چیزوں کے اوپر ہم غور کر کے دیکھیں، ہماری پریکٹیکل زندگی کتنی منتشر ہے۔ ہم ایک نارمل سی بات بتاتا ہوں میں، دیکھیے آج تو سارے گھروں کے اندر نل ہے، گھروں میں گیزر لگے ہوئے ہیں، جو بزرگ ہیں ہمارے جانتے ہیں، ہم بالٹیوں میں نلوں سے، سرکاری نلوں سے پانی لا کر گھر میں نہاتے تھے، ایک بالٹی میں نہا لیتے تھے۔ آج کتنے بالٹی خرچ کر رہے ہیں پانی کے لیے؟ اگر آپ کھول دیے نل، شاور کھول دیے تو کتنا پانی بہہ رہا ہے آپ کو اس کا احساس ہی نہیں۔ وہ 10 بکیٹ بھی ہو سکتا ہے، 15 بکیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ گھنٹوں نہاتے رہتے ہیں۔ پہلے اس ایک بکیٹ میں بھی نہا لیتے تھے، ٹھنڈا پانی ہو یا گرم پانی ہو، ایک بکیٹ ہمارے لیے کافی ہو جاتا تھا، کیونکہ ہم کو احساس تھا کہ یہ پانی ختم ہو گیا تو دوبارہ وہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کا مطلب بڑی مشکل سے 600-650 گرام، 650 گرام،
800 ملی، اس کے اندر وضو کر لیا کرتے تھے، جو پانی کا ایک باٹل آتا ہے، اور 1 سا 2.5 لیٹر اس کے اندر آپ نہا لیتے تھے 2.5 لیٹر۔ ہم کتنے بکیر پانی خرچ کر رہے ہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم اس پر یہ فساد ہے، یہ کرپشن ہے، یہ ہمارے عملی زندگی کے اندر اس کا کرپشن ہے۔ اور صلہ رحمی کے تعلق سے میں نے جو بات کہی شروع میں بتائی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان سے ملنے نہیں جاتے، ان سے گیپ بنائے رکھتے ہیں، ان کی خیر و عافیت نہیں لکھتے۔ صرف 2 ہی حالات ایسے رہ گئے ہیں کہ کسی کی وفات ہو گئی، آپ کو واٹس ایپ پہ میسیج آیا، اطلاع ملی تو آپ جنازے میں شریک ہوئے، یا کسی کا فنکشن رہا تو آپ اس فنکشن پہ شریک ہو گئے۔ اس کے علاوہ وزٹس ہمارے پاس ختم ہو گئی، ماحول بدل گیا ہے۔ کہیں گے نہیں یہ زمانہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ صلہ رحمی کے سلسلے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ فلاں قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے۔ تو وہ بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، وہ لباس اتار کر اس کو دے دیا، اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس کو دے دی۔ لوگ پوچھنے لگے کہ یہ اس معمولی قسم کے بدو کو آپ یہ سب دے رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اس کا والد میرے والد کے ساتھ بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا تھا، کہ اس بدو کا والد میرے والد عمر کے ساتھ بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا تھا، یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہوں۔ تو ہم یہاں تو اپنے خالہ، پھوپھی، چاچا، ماموں، ان کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں کٹی ہوئی ہیں۔ ہم بچوں کو نصیحت کرتے ہیں چاچا کے گھر کو مت جاؤ، ماما کے گھر کو مت جاؤ، ماں چاچاؤں کے گھر سے روکتی ہے، پھوپھیوں کے گھر سے روکتی ہے، باپ خالہوں کے، ماموں کے گھر سے روکتا ہے۔ ایسا ماحول بنا ہوا، ہم کرپشن میں مبتلا ہے، اور بچے ہمارے اسی ماحول میں تربیت پا رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم اپنی زندگی کے اندر اگر غور کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ نے شروع کی ابتدائی باتوں میں جب یہ کہا، اس نے کہا، آپ نے فرمایا اذا فات الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا تم سے رخصت ہو جائے تو تم جو چاہے کرو، حیا مر جائے تو تم جو چاہے کرو۔ تو اس کرپشن کی بنیادی وجہ بے حیائی، اور بے حیائی شیطان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ دلیل، آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا۔ وہ گناہ کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ تم اس درخت کے پاس مت جاؤ، گئے، شیطان نے گمراہ کیا، گئے، جانے کے سلسلے میں کیا ہوا؟ وہ ننگے ہو گئے، کپڑے ان کے چھین لیے گئے۔ تو شیطان گناہ کر کے انسان کو بے حیا بناتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان اس کو بے حیا بناتا ہے۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ جو چاہے دیکھتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں، گوگل میں دیکھ رہے ہیں، ساری اپنے موبائل کے اندر جتنے ایپس بنے ہوئے ہیں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ کرپشن، ہنس رہے ہیں تو پوچھتا ہے دوسرا کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ ارے ایک جوک آیا تھا، آپ اس کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ برائیوں کو ہم پھیلا رہے ہیں، برائیوں کو پھیلانا کرپشن ہے، فساد ہے، اور ہم اس کا احتیاط نہیں کرتے۔ ہاں، بہت ساری چیزوں میں ایسے عملی زندگی میں ہمارے بتایا گیا ہے کہ ہم صلہ رحمی کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث قدسی ہے، صلہ رحمی اللہ کے پاس گئی، جا کے کہا اللہ تو نے مجھے دنیا میں صلہ رحمی کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کے در کو میں جوڑ کے رکھوں، اگر لوگ مجھے ریفیوز کر دیں گے تو، لوگ مجھے انکار کر دیں گے، لوگ مجھے دھتکار دیں گے تو، اللہ کے رسول نے کہا
کہ جو تجھ سے جڑے گا وہ مجھ سے جڑے گا، جو تجھ سے کٹے گا وہ مجھ سے کٹے گا۔ تو اگر ہم رشتہ داریوں کو کاٹ رہے ہیں تو اس سیدھے ہم اللہ سے کٹ رہے ہیں۔ اگر ہم رشتہ داریوں کو جوڑ رہے ہیں تو ہم اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بے حیائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز میں ہماری زبان سے ہمارے بچے ہمیں منہ توڑ جواب دیتے ہیں، صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہ آپ کا زمانہ نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، جسے سمجھتے ہیں کہ دنیا ابھی پیدا ہوئی، وہ سب چیز اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایڈوانس سمجھتے ہیں، وہ نہ اپنے بڑوں کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ ان کی کسی قسم کی کوئی بات کو سنتے ہیں، ضد پر آ جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا فساد ہے، یہ کرپشن ہے بہت سارے معاملات میں۔ ہاں، ایک صحابیہ تھی، نئے نئے اسلام لائی تھی، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، تو ان کی سہیلیاں آئیں، سہیلیاں آ کر کہنے لگی دیکھیں آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو تقدیر میں تھا، ہوا۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے، اب تیرا بچہ مر گیا تو کم از کم اس کے لیے نوحہ کرو، جسے زمانے جاہلیت میں کیا جاتا ہے، جسے اس کے لیے رو، پیٹو، اپنے بال نوچو، نوحہ کرنے والوں کو بلاؤ، کپڑے پھاڑو، اپنے بچے کے لیے کرو۔ اس کو تصور تھا ان کے پاس کہ اس سے اس کی روح کو تسکین ملتی ہے، غلط بات تھی۔ اس نے، عورت نے کہا، صحابیہ نے کہا میرا بچہ مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرا بچہ مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ تو آج ہماری حیا مر گئی، ہماری حیا ختم ہو گئی، ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا مراقب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ ہمارے اوپر 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ ہاں، پہلی جو سورہ علق ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے، ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ جانتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اور کہا گیا کہ تم اچھے عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان کو کرپشن سے بچنا چاہیے۔ قرآن نے کہا یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے زمین اور سمندروں کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے کرپشن کے کام زمین اور سمندروں میں ہماری برائیوں کی وجہ سے یہ چیز پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں کو اس میں بتایا گیا ہے۔ تو انسان کو اللہ کی محبت دل میں، ہاں، کرپشن سے بچنا ہو تو اس کے ذہن میں یہ رہے کہ وہ یہ سوچے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر نفرت کرتا ہے۔ کسی سے آپ کی دوستی ہے، الحب فی اللہ، کسی سے آپ کی دشمنی ہے یا کسی سے آپ نے یہ کہا تو اس کو آپ، ہاں، دین کی خاطر، اللہ سے ناراض ہو، عقیدے کی خاطر اس سے آپ کے تعلقات بگڑ رہے ہیں۔ ورنہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ان تلقى اخاك بوجه طلق، بوجه طلق، کہ آپ اپنے بھائی سے خوشگوار انداز میں ملاقات کریں، طنز کے انداز میں۔ ہماری گفتگو میں طنز ہوتا ہے، ہماری گفتگو میں سامنے والے کو حقیر دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ کا مسکرانا آپ کے بھائی کے حق میں یہ صدقہ ہے۔ اور جسم کے 360 اعضاء ہیں، ان 360 اعضاء کو کا صدقہ دینا ہے، تو کسی سے خیر سے خوشگوار انداز میں ملنا بھی صدقہ ہے۔ اور صاف طور پر کہا گیا ہے کہ تم فسادیوں کو اور فساد کے راستے کو، کرپشن کے راستے کو، کرپشن کرنے والوں کے راستے پر مت چلو، ولا تتبع سبیل المفسدین، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو اخلاق میں فساد پھیلاتے ہیں، جو دین میں فساد پھیلاتے ہیں، آپ ان کو فالو مت کیجیے، آپ ان کے پیچھے مت رہیے۔ تو اس طریقے سے اس موضوع کے اندر یہ بات کافی اہم رکھتی ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کرپشن کرنے کا جو نتیجہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اس پر غور کریں۔ 24 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ ہر نماز کو جب جمع ہوتے ہیں اس نماز کے بعد سوچ لیجئے کہ پہلی فجر سے ظہر تک میں نے
کتنے ایسے اعمال کیے جو کرپشن سے متعلق ہیں. ظہر سے عصر تک دیکھیے. ہاں ہم نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا. چھوٹوں پر جو رحم نہ کرے, ان کو گالی گلوچ سے بات کرے, ان کے ساتھ بے حرمتی کرے, جو بڑے چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. ایسے چیزوں پر غور کریں. ہم اپنے عمل میں کتنے امانت دار ہیں, ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے امانت دار ہیں, ہم اپنے جاب میں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ, یہ ساری چیزوں پر غور کر کے دیکھیں تو یہ کرپشن ختم ہو سکتا ہے, یہ فساد دور ہو سکتا ہے, یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے زندگی سے کرپشن کو دور رکھے, فساد کو دور رکھے, ہم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور نہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے ہم کو نقصان پہنچائے. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.